الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. آپ نے یہ سنا کہ رحمان کے بندے زمین پر آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام. اس حوالے سے دو تین باتیں دہراؤں گا. رحمان کے بندے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، جن لوگوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری ہو. ہم سب دنیا میں آئے اللہ کے لیے ہیں، ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، مگر بہت سے ہیں جو خواہشات کے بندے بن گئے، جن کی ساری رغبت، سارا دھیان، سارا رجحان اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گیا. یا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور شیطان کے بندے بن گئے. وہ جس حال میں وقت پورا کرتے ہیں اس کی تفصیل آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ہمیں رحمان کا بندہ بننا چاہیے، ویسا جیسا اللہ کو پسند ہے. جب ہم رحمان کے بندے بنیں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے. مہربانی. ہمارے سامنے جانور ہیں، سدھا لیے جاتے ہیں،
مانوس کر لیے جاتے ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے، جیسا ہم ان کو کہیں ویسا وہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیسا بندہ بننا چاہیے۔ اکڑ، تکبر، جس کو ہم غرور کہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی علاقہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ عاجزی، تواضع، انکساری، ایک انکساری دکھانے کے لیے ہوتی ہے، میں بڑا گناہ گار جی، بہت ہی چھوٹا سا آدمی، اور کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ تم گناہ گار اور چھوٹے آدمی ہو تو غصہ آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب دکھانے کی بات تھی، مانتے ہو اپنے آپ کو کچھ اور۔ تو ہمیں عاجزی پسند ہونا چاہیے، اکڑ ہم میں نہیں ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جاہل سے مراد صرف ان پڑھ نہیں ہے، پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں۔ بحثیں کرنے کا شوق، اپنی چار باتوں پر بہت ناز ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا ہو گئے ہیں، اور اس میں وہ بے ادبی کر جاتے ہیں، یا ان سے گستاخی ہو جاتی ہے، یا وہ زیادہ کلام کر کے اپنی محنت خراب کر لیتے ہیں۔ تو جاہل کبھی ٹکرائے وجہ دور سے سلام، تم اس لائق نہیں کہ تم سے بات کی جائے۔ علم سے خالی ہونا اور کسی شے کو ماننا اس طرح کہ وہ واقع کے خلاف ہو، کسی کام کو اس کی اصلی صورت کے خلاف کرنا کس طرح چاہیے اس طرح نہیں کر رہے بلکہ اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ غلط عقیدہ رکھنا، اعتقاد کے برعکس، یعنی صحیح عقیدے کے برعکس اس کے خلاف کا نام بھی جہالت ہے۔ ایک شخص جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے، ایک شخص جان بوجھ کر فرائض واجبات سے غفلت کرتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ معلومات ہونے کے باوجود وہ اس کے خلاف کر رہا ہے یا جان بوجھ کر کر رہا ہے، تو یہ واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے عقیدے میں درستی نہیں ہے، درستگی بھی آپ کہتے ہیں نہیں ہے۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا قرآن میں اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ ہنسی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو کیا مطلب؟ بہت سے لوگ پڑھے لکھے ڈگریوں والے بھی ہوتے ہیں مگر وہ جاہل ہوتے ہیں، جو صحیح بات نہیں کرتا، سچ بات نہیں کرتا، صحیح عقیدہ نہیں رکھتا، کام کو صحیح نہیں کرتا، تو وہ پڑھ لکھ کے بھی کوئی عالم نہیں بنا بلکہ جاہل بنا۔ اب اس سے شب قدر کے بیان میں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی وہ ربائی سنتے ہیں، جز یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چ بخانی بطالت است، سعدی بشو لوح دل از نقش غیر حق، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است۔ آخری مصرع کہ وہ علم نہیں
جو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے۔ مجھے بتائیے آج کتنے آپ کے ارد گرد ہیں اور کیسی کیسی باتیں ان سے سننے میں آ رہی ہیں۔ تو مذاق کرنا، ٹھٹا کرنا، سچی بات کو نہ ماننا، یہ بھی جہالت ہے، یہ بھی جہل ہے۔ تو اگر کوئی اللہ والوں سے نامناسب بات کرے تو وہ اس سے بحث نہیں کرتے، بلکہ اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ سلام، بس تم سے کلام نہیں کرنا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے دے، تمہیں سلامتی والی اچھی معلومات ہو جائیں۔ یعنی کہتے ہیں خدا کرے ہم تمہارے شر سے بچے رہیں، محفوظ رہیں، اور تمہاری وجہ سے ہمارے صحیح عقیدوں پر کوئی گزند نہ آئے، کوئی نقصان نہ ہو۔ تو ہم نے یہ جان لیا کہ ایذا، آپ کے ہاں دل شکنی کہتے ہیں، دل توڑنا، دل آزاری، دل کو دکھ پہنچانا، یہ اللہ والوں کے رویے نہیں ہوتے۔ اب یہاں ایک ضروری بات، سچ بولنا لازمی ہے، مگر سچ بولنے کے بھی تو طریقے ہوتے ہیں، سلیقے ہوتے ہیں۔ بولنا سچ ہے، مگر کس طرح بولنا ہے یہ بھی سیکھنا ہے۔ اللہ والے کوئی غلط بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، اگر غلط بات کرتے تو اللہ والے نہ ہوتے، سیدھی سی بات۔ تو وہ بات کرنے کا ڈھنگ، سلیقہ، اسٹائل ان کا بہت اچھا ہوگا، وہ مار دھاڑ والا، جارحانہ نہیں ہوگا۔ سمجھانے کے لیے ان کے پاس جو طور طریقہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جاہلوں کے در پہ نہیں ہو جاتے، پیچھے نہیں پڑ جاتے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس فالتو وقت نہیں ہے، ہم نے یہ بات کرنی نہیں ہے۔ مجھ سے ایک دو مرتبہ کچھ لوگ بحثوں میں پڑھنے لگے، میں نے کہا میں نے اتنا علم نہیں پڑھا کہ گستاخی کروں۔ تم جو بات کر رہے ہو نا وہ گستاخی کے لیے کر رہے ہو، مجھ سے وہ ہو سکتی نہیں، اللہ مجھے بچائے۔ میں تم سے اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، کیونکہ یہ اس وقت یہ بحث چل بھی رہی ہے لوگوں میں، میں مثال دے دوں۔